غزہ پٹی پر جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، ایک تو ٹھنڈ کی وجہ سے فلسطینیوں کا بیچاروں کا برا حال ہے، دوسری جانب اب مزید جارحیت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، خواتین اور بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور لبنان کو مزید گھسیٹا جا رہا ہے اس جنگ کے اندر۔ اور جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں حسن نصر اللہ، ان کا تو بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اگر لبنان کو گھسیٹا گیا تو پھر ہوگا یہ کہ یہ فل سٹاپ نہیں لگنے والا، لمٹ لیس، یعنی کہ بغیر کسی لمٹ کے اور بغیر کسی اصول کے پھر یہ جنگ لڑی جائے گی۔ میں بخاری صاحب چاہوں گی کہ آپ روزانہ ہمارا ایک سیگمنٹ ضرور ہوتا ہے جس میں ہم فلسطین اور غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہیں، تو ابھی جو حالیہ جارحیت ہے کیا کہیں گے اس پر؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم جو روز جو ذکر کرتے ہیں اس کا اپنے ہر پروگرام میں، اپنی ہر بلیٹن میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور شد و مد کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں بھی کوئی ہلا نہیں سکتا اتنی آسانی سے۔ اینی وے، یہ خبروں کے اندر تذکرہ ہوتا رہتا ہے کیا صورتحال ہے وہاں، کس طرح کے ظلم، کس طرح کے ریاستی جبر جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا آج کوشش کرتے ہیں ٹو سم اپ کہ اس وقت صورتحال وہاں ہے کیا، ہاں آن گراؤنڈ سچویشن جو سفرنگز ہیں اس کے بارے میں تو کوئی بیان اور کوئی الفاظ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آئی تھنک دیٹ از ناٹ اسٹیٹیبل، وہ دیٹ کین ناٹ بی اسٹیٹڈ، دیٹ کین ناٹ بی ریفرڈ۔ وہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا۔ ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ اسرائیلی جرنل نے تل ابیب کے ایک انگریزی اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اب تک کی جنگ کے بعد، اس وقت بھی میرے خیال سے کوئی 20-25 روز ہو گئے تھے جنگ کو شروع ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ حماس کی قوت آپ کم نہیں کر سکے، چھوڑ دیجئے اس کو، ایک بندے کی رائے، ایک سٹیٹمنٹ آئی نا۔ اب جو تل ابیب کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کا بھی تجزیہ ہم نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ نے حماس کو مزید مضبوط کر دیا ہے، یس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینیوں کے اندر کے اختلافات تھے وہ بھی ختم کر کے ایک ہو گئے ہیں، یس، دے آر اسٹینڈنگ ود حماس۔ اب آ جائیے جناب، آپ نے جو کہا، جو حسن نصر اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ لبنان کو جنگ میں گھسیٹیں گے، ادھر سے یمن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے جہازوں کے اوپر ایران کے ساتھ، سر ایران کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے والا ہے۔ میرے خیال سے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بحری جہاز تو انہوں نے اپنا اس علاقے قاسم سلیمانی پر انہوں نے ان کے مقبرے پر جو اٹیک کیا ہے اس کی بھی دنیا بھر میں مذمت ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بات کھلم کھلا یہ کی جا رہی ہے، خاص طور سے حماس اور جو حزب اللہ ہے اس کی لیڈرشپ کی طرف سے، کہ بات ہوگی مغربی کنارے پر اور جو غزہ ہے اس میں فلسطینی حکومت کی، nothing short of that we will talk to you۔ تو یہ پوزیشن بھی بڑی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی طویل جنگ کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ پوری فلسطینی قوم میں سے ایک آواز حماس کے خلاف نہیں اٹھی، اسی یونٹی کی تو بات ہو رہی ہے۔ we can conclude، میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں، حماس mean Palestine، حماس means پیلسٹینین پیپل۔ ہاں، وہ فریڈم فائٹرز ہیں نا، فلسطینی پیپل یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کوئی فریڈم وہ اپنی جنگوں، اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں ان کی آزادی کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آزادی کی تحریک ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اپنے آبجیکٹو حاصل کیے بغیر وہ جانا مشکل ہے۔ بالکل ایسی ہے، کشمیر کے اندر دیکھ لیں، انڈیا کیا کچھ نہیں کر رہا، ختم ہوئی ہے آج تک۔ سر میں چاہوں گی ایک بڑے اہم ایشو پر ہائی لائٹ کریں، میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا، کوالیفیکیشن جو الیکشن ایکٹ میں ختم کر دیا گیا ہے، اسی پر تو کیسرانی والا کیس جو تھا ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور اب ہمارے یہاں پر اگر کسی نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے، پرائم منسٹر بننا ہے یا پریزیڈنٹ بننا ہے یا کچھ بھی، تو اس کے لیے کوالیفیکیشن والا ایکٹ ختم کر دیا الیکشن ایکٹ۔ دیکھیے، دو تین باتیں ہیں، یہ بھی بعد میں ایڈ ہوا ہے بیچ میں، یہ بھی بعد میں گریجویشن والی شک بھی ہمارے فوجی ڈکٹیٹر نے رکھی تھی۔ دیکھیے، دو چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعلیم کا تو آپ نے بیان کر دیا ہے، ایک اور اہم چیز جو ہے وہ بھی آج سپریم کورٹ کے زیر بحث بھی آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہیے کہ 1973 کا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ نااہلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جب یہ شامل بھی کر دی گئی تو اس کے ساتھ مدت کا تعین نہیں تھا۔ جی، ایسا ہی ہے۔ یعنی پوری دنیا میں اگر آپ اس کو پرکھیں، ڈیموکریٹک کنٹریز جو ہیں، وہ جس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ اسمبلی کی ٹرمز کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اسمبلی کی ٹرم 5 سال ہے تو 5 سال کے لیے 5 سال آٹومیٹکلی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی آپ اب دیکھ لیں یہ انصاف ہوا ہے یا نا انصافی ہوئی ہے، یہ تو اب میرا خیال سے کورٹ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، کل کے فیصلے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کا حتمی فیصلہ کر لیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں بھی اگر آپ دیکھیں، اسلام کا ذکر کرنا شروع کیا ہمارے ایک وکیل صاحب نے منع کیا، انہوں نے پہلے تو ان کو کہا کہ بھائی اس میں اسلام نہ لائیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسلام میں بھی توبہ کا راستہ کھلا ہے، موجود ہے۔ جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے جو شروع میں نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں تھے، منحرف تھے،
ہاں وہ بعد میں اسلام دار قبول اسلام کیا میں انہوں آئے، نے، اور خلیفہ وہ تک بنے۔ صادق و امین بھی قرار پائے۔ جی 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 تو یہ جو اسلام کا ٹچ دیتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ اسلام کے ٹچ کے مطابق بھی آج یہ واضح ہو گیا کہ معافی کا اور استغفار کا دروازہ جو ہے وہ اسلام میں بھی کھلا ہے۔ تو عدالتیں اسلام کی پروویژن یا اسلام کی جو پریسیڈنٹس ہیں اس کے برعکس تو نہیں جا سکتی، بالکل۔ ہمارا پورا آئین بنا تو اسلام کے اکارڈنگ ہے نا، اسلامی قوانین کے اکارڈنگ۔ دو باتیں جو ہے وہ اور میرے خیال سے اہم ہیں۔ دیکھیے یہ صرف یہ ایک پروسیڈنگز نہیں ہے، بہت ساری ریلیٹڈ پروسیڈنگز چل رہی ہیں جس کو آبویسلی ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی تذکرہ کریں گے، لیکن الیکشن کو اگر آپ نے ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے تو نو کنفیوژن شوڈ بی لیفٹ۔ I think this is about the time that the Supreme Court, I'm sure that Supreme Court is conscious کہ وہ جو confusions ہیں، وہ جو ابہام ہیں خاص طور سے آئین کے حوالے سے، وہ دور ہو جانے چاہیے۔ سر ویسے اگر 5 سال کی یہ مدت ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ عمران خان کو بھی تو کسی نہ کسی جگہ پر ہوگا نا۔ دیکھیے یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، یہ سوچنے والے سوچ نہیں رہے ہیں ابھی۔ جی جی اس وقت تک تو ان کو خوشی ہے نا کہ جی نواز شریف جو ہے وہ نااہل ہو جائے گا تو چلیے جی ایک بڑا مخالف جو ہے وہ بیچ میں سے ہٹ گیا راستے کے، لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس کا فائدہ سب سے پہلے 2-3 بندوں کو پہنچے گا۔ ایک اپنے جہانگیر ترین صاحب، جی اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، دوسرے نواز شریف، ماتما صاحب، جی بالکل، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی۔ تو یہ اگر آج یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ مدت 5 سال ہے تو میرے خیال سے بہت سے سیاستدانوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، اور میرے خیال سے اگر میں صحیح طور پہ سمجھ پایا ہوں تو یہ اس جرم کی جرم یہ ہے کہ آپ نے اپنے اثاثے بنائے، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، ان کو چھپایا۔ یہ ضرور سزا ملنی چاہیے جس نے بھی یہ جھوٹ بولا ہو، لیکن وہ چیف جسٹس صاحب کی جو بات ہے کہ unless it is proven، ہاں تو آپ یہ پروو نہیں کر سکے کہ اس نے اثاثے چھپائے تھے۔ آپ نے الزام لگایا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی which is receivable، ریسیو نہیں ہوئی ابھی، تو اس طرح کے جواز بنا کے میرا خیال ہے کسی کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو پائے گی۔ یہ ایک اچھا اومن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج اس میں جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے متعدد سماعتوں کے دوران یہ بات بار بار کہی ہے کہ جو سپریمیسی ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے۔ سپریم کورٹ کین اونلی انٹرپریٹ اے لا، اٹ ہیز نو رائٹ ٹو میک لاز۔ بالکل سزا دے سکتے ہیں جو قانون شکنی کرتے ہیں۔ اعظماء جو ہیں وہ فوجی حضرات جو ڈکٹیٹر تھے انہوں نے بھی کی اور ججوں نے بھی کی، تو یہ ایک میرے خیال سے راستے پر بند باندھنے کی کوشش بھی ہے کہ بھائی خدا کے لیے اس سے باز رہیں۔ بات یہ ہے نا سر، وہ کیا کہتے ہیں کہ مولا علی کا قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں چل سکتا۔ اب کیا کریں، ہم معصوم لوگ ہیں، ہم تو سوال ہی اٹھا سکتے ہیں نا کہ پہلے والا فیصلہ بھی ججز نے کیا، اب جو فیصلہ آئے گا جس کے بھی حق میں آئے جس کے بھی خلاف آئے وہ بھی ججز ہی کریں گے۔ ہم تو صرف بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ آیا ہے، تشریح پہ اب مزید بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ اس میں بھی ایک تفریق ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا فیصلہ کتنے ججز نے کیا تھا اور اس کو ریویو کتنے ججز نے کیا تھا، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ if a wrong has been done, no matter who is doing it, if somebody is correcting it, تو میرے خیال سے اس رانگ کو we should appreciate that.